بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب چہارم در فوائد خاموشی۔ چوتھا باب چپ رہنے کے فائدے کے بیان میں۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گلستہ کا چوتھا باب ہے۔ ان کی یہ کتاب کل 8 ابواب پر منقسم ہے، جیسا کہ ہم نے مقدمے کے اندر آپ کو بتایا تھا۔ تو یہ ان 8 ابواب میں سے یہ چوتھا باب ہے۔ 3 ابواب کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو یہ چوتھا باب خاموشی کے فائدوں کے بیان میں ہے، یعنی انسان اور ایک اچھے مومن کو چاہیے، ایک اچھے انسان کے اندر صفت ہونی چاہیے کہ وہ خاموشی کو اپنا وتیرہ بنا لے۔ اگر کوئی دینی اور دنیاوی ضرورت سامنے ہو، پیش نظر ہو، تو اپنے زبان کو کھولے، ورنہ غالب اوقات خاموشی کو بولنے پر ترجیح دے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے یا تو اچھی بات بولے، بھلائی کی بات بولے، نیکی کی بات بولے، یا خاموشی کو اختیار کرے۔ تو خاموشی بہت اچھی صفت ہے ایک انسان کے لیے۔ تو اس باب کے تحت انہوں نے بہت سارے قصے بیان کیے ہیں، اور ان قصوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں خاموشی کو اپنے ذات کے اندر شامل کرنا چاہیے، اپنا وتیرہ بنانا چاہیے، اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا قصہ ہے حکایت اول۔ یکے از دوستاں گفتم، یکے از دوستاں گفتم، دوستوں میں سے ایک دوست نے مجھ سے کہا، امتناع سخن گفتنم بعلت اختیار آمدہ است۔ امتناع سخن گفتنم، امتناع کے معنی آتے ہیں رکنا۔ تو امتناع سخن گفتنم، بات کرنے سے رکنا، بعلت اختیار آمدہ است، اس وجہ سے اختیار آمدہ است، مجھے پسند آیا کہ غالب اوقات در سخن نیک و بد اتفاق افتد، کہ غالب اوقات کہ اکثر اوقات در سخن بات کرنے میں نیک و بد اتفاق افتد، اچھی بری بات کرنے کا اتفاق پڑتا ہے۔ ودیدہ دشمنا جز بر بدی نمی آید، اور دشمنوں کی نگاہ سوائے بدی کے نہیں پڑتی۔ اے برادر، اس کے بعد اس نے کہا، اے بھائی، دشمن بہ کے نیکی نہ بیند، دشمن وہی بہتر ہے جو بھلائی کو نہ دیکھے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دوست نے مجھ سے خاموشی کے فائدے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے خاموشی اس لیے پسند ہے کہ آدمی جب زیادہ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے اچھی اور بری دونوں باتیں نکلتی ہیں، اور جو لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر دشمن، ان کی نگاہ صرف برائی پر ہوتی ہے، بری بات پر ہوتی ہے۔ اگر آدمی 1000 میں سے 999 اچھی بات کہے، ایک بری بات کہے، تو ایک بری بات کو پکڑ لیں گے، 999 اچھی بات کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ وَأَخُو الْعَدَاوَةِ لَا يَمُرُّ بِصَالِحٍ، یہ عربی زبان کا شعر ہے۔ اخو العداوتی، دشمن کا بھائی، یعنی دشمنی کرنے والا۔ وَأَخُو الْعَدَاوَةِ لَا يَمُرُّ بِصَالِحٍ، اور دشمنی کرنے والا کسی نیک پر نہیں گزرتا، إِلَّا وَيَلْمُزُهُ بِكَذَّابٍ أَشِرٍ، مگر یہ کہ اشاروں سے
اس کے جھوٹے اور فسادی ہونے کا عیب لگاتا ہے۔ یعنی دشمن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دشمنی ہی کو اختیار کرتا ہے، جب موقع ملے گا اپنے دشمن ہونے کا ثبوت دے گا وہ۔ اس کے بعد فارسی شعر ہے ہنر ہنر بچشم عداوت بزرگ تر عیب است۔ ہنر دشمن کی نگاہ میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ گل از سعدی و در چشم دشمنہ خار است۔ کہہ رہے ہیں سعدی پھول ہے، شیخ سعدی اپنے بارے میں کریں کہ سعدی پھول ہے اور دشمنوں کی آنکھ میں کانٹا معلوم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دشمن لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے تو بہت ساری وجہ سے ہو سکتی ہے، مگر ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے آدمی اگر ہنرمند ہو، آدمی اگر صلاحیت مند ہو، آدمی کے اندر کوئی اچھی صفت ہو، تو اس صفت کی وجہ سے، اس ہنر کی وجہ سے لوگ زیادہ جلتے ہیں اور اسی کی وجہ سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں تو ایک شریف آدمی ہوں، مگر دشمنوں کی نگاہ میں میری یہ شرافت بہت پھٹکتی ہے، کانٹے کی طرح چبھتی ہے۔ اس کے بعد ایک شعر ہے نور گیتی فروز چشمہ حور۔ گیتی اس دنیا کو کہتے ہیں، دنیا کو گیتی بھی کہا جاتا ہے، اور نور کے معنی روشنی، فروز افروزن مصدر سے ہے روشن کرنا، اور حور کے معنی آتے ہیں آفتاب کے، سورج کے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نور گیتی فروز چشمہ حور، دنیا کو روشن کرنے والے آفتاب کا نور۔ دنیا ہمیں جو روشنی ملتی ہے وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے سورج کو ایک چراغ بنایا ہے، اسے ساری دنیا روشنی حاصل کرتی ہے اور سب سورج کے احسان مند ہیں۔ اگر سورج نہیں نکلے تو آدمی کا جینا مشکل ہو جائے۔ اس دنیا میں سب لوگ سورج کے احسان مند ہیں، سب لوگ سورج کے احسان مانتے ہیں۔ زشت باشد بچشم موشک کور، موشک کہتے ہیں یہ میم کے ضمہ، واو کے سکون اور شین کے فتح کے ساتھ موشک، اس کے معنی آتے ہیں چھوٹا سا چوہا، چوہیا، چھچھندر، اور کور کے معنی آتے ہیں اندھے کے۔ تو یہ سورج کی جو روشنی ہے نا، چوہیا کو، چھچھندر کو بہت بری معلوم ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں چبھتی ہے۔ زشت باشد بچشم موشک کور، چھچھندر کی آنکھ میں برا معلوم ہوتا ہے۔ وہ سورج جس کی روشنی ہم حاصل کرتے ہیں، سب لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، سب لوگ اس کے احسان مند ہوتے ہیں، مگر اسی کا یہ ہنر، اس کی روشنی ایک چوہیا کی نگاہ میں بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ چوہیا سورج کی روشنی سے جلتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہنر جو ہے نا، یہ دشمن کی نگاہ میں ایک بہت بڑا عیب بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے چوہیا، چھچھندر سورج کی روشنی سے جلتی ہے، برا معلوم ہوتا ہے اس سے۔ تو اس حکایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اکثر بیشتر چپ رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ بات کرنے میں بہت خرابی ہے کہ عمدہ سے عمدہ بات پر بھی نکتہ چینی شروع ہو جاتی ہے۔ آدمی کے اندر اگر عیب ہے، ہنر ہے، اگر آدمی کے اندر عیب نہیں ہے، اچھی نکتہ کی بات کرے پھر بھی لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں۔